میں نے کہا نا نلتر پکورا پاس، یہ نلتر ویلی سے ہم پکورا گاؤں یاسین کی طرف یاسین ویلی کی طرف اترتے ہیں، اور یہ بڑا ہی متروک قسم کا ٹریک ہے، یعنی لوگوں نے زیادہ تر نے اس ٹریک کو کبھی نہیں کیا، ایکسپلور نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے میں نے لکھا کہ فرسٹ ایور خواتین ہم، تو مجھے تارڑ صاحب نے کہا کہ تم پہلے کرتی تھی جب سوشل میڈیا تھا تو نہیں تھا، تو پھر کیا کرتی تھی؟ میں نے کہا سر کچھ نہیں، میرا شوق ہے یہ، تو کہہ لیں گے یہ فرسٹ ایور کے چکر میں نہ پڑو اور تم اپنا کام کیے جاؤ، یہ تمہارا شوق ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت کسی نے مجھے چیلنج کیا کہ نہیں جی ایک خاتون کر چکی ہیں، میں نے ان سے کہا آپ مجھے تصویری ثبوت دیں، وہ مجھے صرف نلتر پکورا پاس کے اوپر تک کے ثبوت دے سکے، اور دسمبر کا مہینہ تھا، مجھے پتا ہے کہ آگے کتنے برف تھے۔ اینی ویز میں نے اس بات کو جانے دیا۔ اسی ٹریک پہ جو لاسٹ کا پورشن تھا، جب ہم ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پہ ٹنگے ہوئے تھے اور بالکل ایسے دونوں طرف سے پہاڑ جیسے ہمیں پیس رہے ہوں، اور نیچے روڈ کرتا ہوا جو ہے وہ پکورا نالا جو ہے وہ بہہ رہا تھا، اور ہمارا بارش کے آثار تھے۔ ہمارا گائیڈ کہہ رہا تھا کہ جلدی چلیں، اور یہاں پر لینڈ سلائڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس روٹ کو استعمال نہیں کرتے۔ اب ہر خدا کی قدرت کے وہ ایسی وادی تھی کہ اس میں آپ پیاس سے مر سکتے تھے، لیکن قدرت خدا کی کہ ہر اس ٹائم پہ جب ہمارا پانی ختم ہو جائے اور ہم پیاسے تو ایک آبشار آ جائے۔ اب وہ کہہ رہا جلدی چلے، ہم بیٹھے اپنا دوپٹہ لہرا رہے ہیں، میرا لال دوپٹہ ململ کا، وہ اچھا کیونکہ میں سلو تھی تو میں پیچھے اور میرے ساتھی نکل چکے تھے۔ جب میں نلتر پکورا گاؤں کے پاس پہنچی، لاسٹ آف ٹریک جو تھا اس سائڈ سے، تو مجھے یاد ہے پاتال جیسے بس بہت ڈیپ اترائی اترنے کے بعد اب میرے گائیڈ مصر تھے کہ آپ بیٹھ کے نہیں اتریں گی، آپ کھڑی ہو کے، وہ گھٹنے کو پرابلم تو ہوتی ہے ظاہر اس ایج میں۔ تو جب میں نیچے پہنچی تو جو ہمارا جو گائیڈ تھا دوسرا والا اس علاقے کا، وہ پل کو، چھوٹا سا پل وہاں کیا ہوتے ہیں لکڑی کے، جیسے لکڑی لگی ہوئی ہے، اس پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، اس پہ گھاس رکھی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے ان پلوں سے اور ہر طرح کے لکڑی والے، چاہے اس پہ چھپڑ کر کے ہم نکل بھی جائیں تو اگر ایک وہ کہے نا کہ یہ رکھا ہے تنا، اس پہ سے گزر جائیں تو میں اس سے بھی ڈرتی ہوں۔ تو وہ ہلا رہا تھا، تو میں نے ایسے آگے جھک کے کہا، میں نے کہا حسن بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا پل کمزور ہو گیا ہے، پیچھے بارش ہوئی ہے پاس پہ، اور یہ پل کمزور ہو گیا ہے اور اس میں سے ایک وقت پہ ایک بندہ گزر سکتا ہے۔ تو میں ہسٹیرک ہو گئی، میں نے کہا، اور رات کے 9 بج رہے تھے، اندھیرا تو گھپ اندھیرا، اور جسٹ ایک ہماری وہ چھوٹی سی ہیڈ لیمپس جو تھے ہمارے۔ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جا رہی اکیلی، اور میں نے کہا حسن بھائی آپ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے جائیں گے، میں بالکل بھی اس پل پہ سے اکیلی نہیں گزروں گی۔ خیر وہ شہباز نے کہا کہ نہیں باجی آپ دونوں ہیوی ہیں تو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ اب میں اس پل پہ سے گزر رہی ہوں اور ہسٹیرک ہوں، حسن بھائی اگر مجھے آج مجھے اور شہباز کو کچھ ہو جائے تو آپ نے عثمان کو کہنا ہے کہ شہباز کی فیملی کی جب تک اس کے بچے کسی قابل نہیں ہوتے اسے ہیلپ کریں گے آپ۔ اور کرتے کرتے میں چیختے چلاتے میں نے پل کراس کر لیا، حسن بھائی بھی آ گئے۔ اس کے بعد نا وہ سامنے ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے پتھر ایک تخت میرے لیے بچھایا گیا ہے، اب اس میں 2 پورٹرز نا بیٹھے ہوئے تنکا چباتے ہوئے بڑے غور سے باجی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہٹا ان کو حسن بھائی، مجھے تھوڑی دیر، تو خیر انہوں نے وہ بیگ رکھ دیا، میں نے اسے سر رکھ کے میں تھوڑا لیٹی، اور ایک دم مجھے جو آواز آئی ڈھڑام پڑام پڑاخ پروف، میں اٹھ کے دیکھا سارا پل کے پرخچے اڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی وہ جو ہلا تھا وہ یہ تھا کہ پانی جو پیچھے سے ریلا آ رہا تھا وہ اوپر ٹکراتا تھا اور نیچے سے نکل جاتا تھا، تو وہ کسی صورت میں اس پل پہ اکیلے پیر رکھنے کو تیار۔ میں پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی، وہ ہے کہ ذرا کچھ لمحے پہلے یہ ہوا ہوتا، اور یہ وہ بعد میں جو میری ٹیم آگے پہنچ گئی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ پل بہت کمزور ہو گیا ہے اور پیچھے بارش بھی ہوئی ہے۔ تو یہ واقعی ایک ڈراؤنا خواب تھا۔